صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یا آفرینش کا خاتمہ عرش پر جا ٹھہرا۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے۔ سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ اس آیت کریمہ کی قدر تفصیل کل کے درس میں گزری۔ رب ہونے کے معنی کیا ہے، آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 دنوں میں ہی کیوں پیدا فرمایا، اس کی تفصیل کل کے درس میں گزری۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یا مطلب یہ ہوا کہ پیدائش کا خاتمہ عرش پر جا ٹھہرا، یعنی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں ان کی حکومت چلے گی عرش کے پاس سے، عرش کے اوپر سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ نے آسمان کا ذکر فرمایا، زمین کا، پھر ان کی پیدائش کیسے ہوئی اس کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد عرش پر استوا فرمایا۔ تو یہاں پہ عرش کا ذکر بعد میں ہوا، آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر پہلے ہوا۔ تو اس آیت سے، اس ترتیب سے یہ نہ سمجھیے کہ عرش بعد میں پیدا ہوا، تخلیق کیا گیا، اور آسمان و زمین پہلے تخلیق کیے گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب کچھ نہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت عرش بنا لیا تھا۔ عرش سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد لوح کو پیدا فرمایا، یعنی لوح محفوظ جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قلم کو حکم دیا کہ ساری چیزیں قیامت تک، اور جو جنت میں جائے گا جنت وہ بھی لکھ دو، جو جہنم میں جائے گا وہ بھی لکھ دو، یعنی جتنی چیزیں ہونے والی تھی آخری تک سارے اللہ نے قلم کو حکم دیا، وہ قلم لکھتا گیا، اور لوح محفوظ میں کیا ہے سب محفوظ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد عرش کو پیدا فرمایا۔ عرش کے پیدا فرمانے کے بعد حاملین عرش جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، کرسی کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کا کیا مطلب ہے؟ استوا یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معنی مطلب اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے، اس کو کہتے ہیں آیت متشابہات۔ اور اگر کوئی اس کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ایسی آیت متشابہات کے معنی مطلب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے الف لام میم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ الف لام میم صاد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو فرمایا اللہ نے کہ عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو
اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا۔ اب جو احکامات جاری ہوں گے تشریعی شریعت کے احکامات وہ سارے کے سارے عرش سے جاری ہوں گے۔ یہ بھی مطلب ہے استوا کا قبضہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا، ان کو کھلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبضے میں رکھا اپنے۔ کیسے قبضے میں رکھا؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپتا ہے، یعنی رات چلی جاتی ہے دن آتا ہے، دن چلی جاتی ہے پھر رات آتی ہے، اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں۔ یہاں پہ ڈھانکنا جو استعمال کیا گیا ہے لفظ، یہ ہم جیسا کہتے ہیں ڈھانک دینا، وہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی جب رات آتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، اور جب دن جب ختم ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے نہیں؟ اس کا مطلب ہے ختم ہونے کے۔ اور اس کا مطلب ایک یہ کیا گیا کہ رات دن تو ختم ہو جاتے ہیں، جب دن نکلتا ہے تو دن جب نکلتا ہے تو سورج اپنی کرنوں سے، اپنی روشنی سے، اپنے نور سے پوری دنیا کی فضا کو روشن کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے، اور رات جب آتی ہے اسی فضا کو تاریک کر دیتی ہے۔ وہی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، رات کیا کرتی ہے؟ یہ دن کو ڈھانک دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے، اور دن رات کو ختم کر دیتا ہے۔ جلد اس کے پیچھے لگا رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ جیسے ہی دن آیا ویسے ہی رات ختم، جیسے ہی رات آئی ویسے ہی دن ختم۔ ایک میں تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کے پیچھے کیا ہے؟ لگے ہوئے ہیں۔ اور کیا معاملہ ہے؟ کیسے لگے ہوئے ہیں؟ مشین کی طرح نہیں ہے یا اور چیزوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو مرمت کرنے کی ضرورت پڑے، یہ خراب ہو جائے یا یہ تاخیر سے چلے آہستہ سے، بلکہ جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے آج تک اور قیامت تک جیسا یہ پہلے وقت میں چلے تھے ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ ان کو کسی مرمت کی، ان کو کسی تاخیر کی کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے ہیں۔ سورج کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، چاند کو بنایا اور ستاروں کو بنایا۔ میں نے کل بیان کیا کہ ساری چیزوں کی جو پیدائش ہوئی ہے کون سے دن ہوئی ہے؟ زمین کی پیدائش میں نے بیان کیا کہ اتوار اور پیر کے دن زمین کی پیدائش ہوئی، اور جمعرات اور جمعہ کو آسمان اور آسمان کی جتنی چیزیں ہیں ان کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ترتیب کے ساتھ پہلے سورج کا ذکر فرمایا، پھر چاند کا، پھر ستاروں کا ذکر فرمایا۔ معاملہ کیا ہے؟ اصل میں جو روشن ہے، منور ہے، وہ سورج ہے۔ روشن، منور، نور والا یہ سورج ہے، اور چاند اور تارے جو ہے وہ سارے کے سارے منور ہے سورج کی وجہ سے۔ سورج سے روشنی لیتے اپنے آپ کو منور کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورج کا ذکر فرمایا، اس کے بعد چاند کا، اس کے بعد کیا ہے؟ ستاروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاند، سورج اور یہ تارے کو بنایا، اور سب اس کے حکم کے دبے ہوئے، سب اس کے حکم کے مطابق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیسا اس نے حکم فرمایا ویسے ہی سب جاری ہے، ساری ہے۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ چاند، سورج، تارے جیسا کہ ہم فہم ادراک رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی سمجھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے مطابق کیا ہے؟ عمل بھی کرتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہر چیز کا پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، اور پیدا کرنا الگ ہے اور حکم دینا، پیدا کرنے کے بعد اس کے حکم کے مطابق چلانا، یہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ پیدا بھی کرتا ہے اور اپنے حکم کے مطابق چلاتا بھی۔ آپ مان لیجئے انسان ہے، اولاد کو پیدا کرتا ہے، انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اولاد کو پیدا کیا،
انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے مشینیں بناتا ہے، نئی نئی چیزیں بناتا ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا، لیکن کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ میں جب چاہوں جیسا چاہوں ویسا یہ ہمیشہ چلے گی، ہمیشہ نہیں چل سکتی۔ کبھی کبھی اس میں گڑبڑی آ جاتی ہے، اولاد بھی گڑبڑی میں آ جاتی ہے، جو آپ چیزیں بناتے اس میں بھی گڑبڑ آ جاتی ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ پیدا بھی فرماتا ہے، اور کیسا پیدا فرماتا ہے جس کا ذکر میں نے کل کے اس میں کیا۔ اللہ کی پرورش کا کیا عالم ہے، مخلوق کی پرورش کیا عالم ہے۔ اللہ پیدا ہی فرماتا ہے اور اپنے حکم کے مطابق چلاتا ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسی سارے مخلوقات کیا ہے چلتے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ برکت کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی برکت والا ہے، اس کے نام میں ایسی برکت ہے کہ اس کا نام لے کے جس چیز پہ پھونک دیا جاتا ہے وہ بھی چیز برکت والی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے تاثیر ہوتی ہے۔ برکت کا ایک معنی یہ عزت، عظمت، بزرگی، بڑائی والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ برکت کا ایک معنی پاک ہے، منزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کا برکت کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ وہ ہے جو برکت والا ہے اور سارے جہان کا کیا ہے رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔